بہت قیمتی باتیں مہمانوں نے یہاں کی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باتیں سن کر میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور جس آرگنائزیشن اور جس موومنٹ سے میرا تعلق ہے، جس کے بارے میں مختصر سی باتیں شارٹ نوٹس پہ اجمل بھائی نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے فاؤنڈر مولانا علی میاں صاحب تھے. اجمل بھائی نے بتایا آپ کو. اینڈ دا فاؤنڈیشن واز لیڈ ڈاؤن in 1974 with the core purpose of serving humanity on the basis of humanity, on the basis of love, compassion, lenience and unity. مولانا علی میاں صاحب کا نام بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو. مولانا کی شخصیت اور پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک ایک سال میں مولانا 10 ملکوں کا 15 ملکوں کا سفر کرتے تھے. He was one of the most popular Islamic scholars at his time, in India in particular. لیکن 10 ملکوں اور اس دور میں 12 ملکوں کا سفر کرنے کے باوجود اپنے بزی اسکیجول سے وقت نکالتے تھے، ٹائم نکالتے تھے، اور جہاں بھی پیام انسانیت کا پروگرام ہوتا تھا اس عنوان سے اس میں شرکت کرتے. بلکہ مولانا تو یہ کہتے تھے کہ 1947 کے بعد جب سے پارٹیشن ہوا، یہ حقیقت ہے، ریالٹی دیٹ ایوری ون ہیز ٹو سوالو. 1947 کے بعد پارٹیشن کے بعد نفرتیں بڑھیں. دے ور ہیٹ مانگرز جنہوں نے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی. تو مولانا تو چاہتے تھے کہ 47 کے بعد فوراً کوئی ایسی موومنٹ کھڑی ہونی چاہیے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑ سکے، جو دلوں کو دلوں سے جوڑ سکے، جو ہندوؤں کو مسلمانوں سے جوڑ سکے، جو مسلمانوں کو ہندوؤں سے جوڑ سکے، جو لوور کاسٹ کو اپر کاسٹ سے جوڑ سکے، جو لوور کلاس کو اپر کلاس سے جوڑ سکے، اور ہیومینٹی، مانوتا، محبت، پریم، کمپیشن اور لینینس کے آدھار پر جوڑ سکے. مولانا تو یہ کہتے تھے کہ اس دیش کی یہ خاصیت رہی، ہر دور میں ہم مل جل کر رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم نے اس دیش کے وکاس میں بھاگیداری کی. وی ہیو contributed throughout the centuries. اگر ہم اس دیش کا اتہاس دیکھیں گے، اس دیش کی تاریخ دیکھیں گے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا کہ یونان، مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یونان، the ancient Greek empire, the ancient Roman empire, the ancient Egyptian empire, those were the empires کے جن کے حدود، جن کی سرحدیں، جن کے بارڈرز آدھی دنیا کو گھیرے ہوئے. بٹ ناؤ دے آر اسمال کنٹریز. آپ نے روم کے بارے میں سنا ہوگا، ناؤ اٹ بیکیم این اسمال سٹی ان دا مڈل آف اٹلی. آپ نے گریس کے بارے میں سنا ہوگا، جو چھوٹا سا ملک ایک زمانے میں اس کی شہنشاہیت اور اس کا دبدبہ آدھی دنیا تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہ سب ختم ہو گئے. لیکن ہم باقی ہیں. ہم اس لیے باقی ہیں کیونکہ ہم نے ہر دور میں محبت، پریم، بھائی چارہ اور یونٹی کے ساتھ زندگی گزاری. ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر زندگی گزاری. ہم آپسی نفرتوں کے سائے میں نہیں پلے بڑھے. مولانا کہتے تھے کہ اس دیش کے ہر انسان کو آگے آنا پڑے گا. ہمیں پبلک کو دکھانا پڑے گا کہ وی آر ون اینڈ وی آر چوزن پیپل, بیکاز ایوری سنگل ون who is presented here is influential in the society and among the people. تو آپ کی ذمہ داری تو سب سے بڑھ کر you have an added responsibility اور added role to play in the society, کہ آپ کو اوپر والے نے ایک اثر دیا ہے, ایک انفلوئنس دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے ارد گرد اپنے حلقے میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. مولانا تو کہتے تھے کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, اس میں ہماری فیملی ہوتی ہے, ہمارے گھر بار میں ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے مور دین آفٹن وی لمٹ آور سیلف ان دیٹ اسمال ہاؤس. یعنی ہم اس چھوٹے سے گھر میں اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں, اس اپنے جیون کو سیمت کر لیتے ہیں. مولانا کہتے تھے دیر از اے بگر پکچر, دیر از اے لارجر پرسپیکٹو ان لائف. وہ بگر پکچر, وہ لارجر پرسپیکٹو ہے ہیومینٹی کا کنبہ, انسانیت کا کنبہ. The whole humanity is our family. The whole humanity, the whole human race is our family.
ہمارے اندر وچار دھاراؤں کا اختلاف ہو سکتا ہے. We could have different religions, different ideologies, different backgrounds, different colors, complexions, caste and creed and all. But there is a biggest commonality and biggest similarity between you and us, that is humanity. ہمیں اوپر والا انسان کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، پھر ماحول کا اثر قبول کرتے ہوئے ہم میں سے کوئی ہندو بنتا ہے، کوئی مسلمان بنتا ہے، کوئی سکھ بنتا ہے، کوئی دوسری آئیڈیالوجی اختیار کر لیتا ہے. بٹ ایٹ فرسٹ پلیس وی آل آر ہیومن بینگس. ایک ہیومن کی جو کور انگریڈینٹ ہوتی، سب سے بہمولیہ سامگری ہوتی، وہ اس کی انسانیت. جیسے شکر ہوتی، شکر اپنی جو سب سے اہم سامگری اپنے اندر رکھتی ہے وہ اس کی مٹھاس ہے. اگر شکر کے اندر مٹھاس ختم ہو جائے تو پھر شکر کسی کام کی نہیں، اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جائے. نمک کے اندر سے نمکینی ختم ہو جائے تو اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جائے. اسی طرح اگر ایک انسان کے اندر انسانیت نہ باقی رہے، محبت نہ باقی رہے، کمپیشن نہ باقی رہے، دوسرے کے تئیں ہمدردی کا جذبہ اور بھاونا نہ باقی رہے، تو پھر وہ انسان کے انسان کہلانے کے لائق نہیں. یہی تو ہم میں اور جانوروں میں انتر ہے. جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور یہ کرتے ہیں کہ جو ان میں سے طاقتور ہے وہ کمزور کو دباتے ہیں، کھا جاتے ہیں. لیکن انسان کو اوپر والے نے ایک دل دیا ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، محبت بھرا دل دیا ہے. انسان کو جو دل دیا گیا ہے اس کی بدولت وہ دوسرے انسان کا خیال کرتا ہے. اگر انسان بھی جانوروں کی طرح بن جائے اور طاقتور کمزوروں کو دبا دے اور اس پر فخر محسوس کرے، پرائڈ لے کہ ہمیں جو طاقت ہے، اس کا نشہ سب سے بڑھ کر ہے. یہاں نشے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ طاقت کا اور دولت کا نشہ سب سے ہانیکار، اس سے برا نشہ کوئی نشہ نہیں کہ انسان پر طاقت کا نشہ سوار ہو جائے، دولت کا نشہ سوار ہو جائے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے اور ہر کسی کو کمتر سمجھنے لگے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اوپر والے نے اس دیش کے اندر پیدا کیا جہاں کی سنسکرتی، جہاں کا اتہاس، جہاں کا کلچر، جہاں کی ہسٹری بہت رچ ہے. یہاں ہمیشہ لوگ محبتوں کے ساتھ رہے ہیں، محبتوں کے سائے میں پلے بڑھے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اور نشے کے متعلق بھی ایک بات میں کہوں گا کہ یہ ایسی برائی ہے جو دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں برائیوں کی جڑ ہے، پیش خیمہ ہے. اگر آپ نشے کی وبا دیکھیں اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، تو صرف اس وبا کی وجہ سے لوگ دیگر کرائمز بھی کرتے ہیں، دوسرے کرائمز بھی کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈی ایڈکشن کیمپینز پورے ملک میں چلائی جاتی ہیں، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ جو اس کے جو روٹ کاز ہے ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے نشے تک پہنچے کیوں. جب بچہ نشے کا شکار ہو جائے گا تو پھر ڈی ایڈکشن کیمپین، ونس سم ون از ایڈکٹڈ، پھر اس کو واپس لانا، ٹو گیٹ ہم بیک، ٹو گریب ہم بیک از اے ریئلی ڈیفیکلٹ ٹاسک. ہمیں تو روٹ کاز دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے نشے کی طرف جا کیوں رہے ہیں. ہمیں اس کاز کو بلکہ اس جڑ کو کاٹنا پڑے گا کہ جو ہمارے بچوں کو نشے کی لت کی طرف لے کر جا رہی. ہمارے یہاں تو بتایا گیا ہے کہ نشہ ہر برائی کی جڑ، ہر برائی کی جڑ. آپ دیکھ لیں، سروے کریے، جتنے کرائمز ہوتے ہیں، موسٹ آف دا کرائمز، میں تو کہتا ہوں 99% کرائمز ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی وجہ سے انسان کرتا ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ. تو ہمیں نشے کے خلاف کیمپینز بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اور پورے دیش کے اندر ہمیں یہ دکھانا ہوگا، ہمیں ساتھ مل کر آگے آنا ہوگا. ہمارے سکھ بھائی ہوں، ہمارے ہندو بھائی ہوں، مسلمان ہوں، اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے صرف ہاؤس ہی میں اکٹھا نہ ہو بلکہ سڑکوں پر ہم نظر آئیں. ہم پبلک کو یہ میسج دیں کہ we all are one, there is no hate, there is no discrimination. ہم ایک ہیں، ہمارے اندر نفرتیں نہیں ہیں، ہمارے اندر محبتیں ہیں. یہی پیغام لے کر مولانا کھڑے ہوئے تھے اور اس پیغام کو لے کر زندگی کی آخری سانس تک مولانا دیش کے ایک ایک حصے میں گئے، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں گئے. میں نے بتایا کہ اتنا بزی اسکیڈول تھا، ہی واز دی بگیسٹ پرسنالٹی ان کنٹری امنگ دا مسلمس. لیکن اس کے باوجود مولانا اس کام کو پریفر کرتے، دیہاتوں تک میں چلے جاتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، شہروں میں جاتے تھے، لوگوں کو مخاطب کرتے تھے اور لوگوں کو یہ بات، یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے تھے. مولانا کہتے تھے کہ یہ تو انگریزوں کی پالیسی ہے، جو وہ پالیسی دیش کے اندر لے کر آئے تھے کہ یہاں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. آج اگر کوئی اس پالیسی کو اختیار کرتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں اس دیش کے اندر اچھے لوگوں کی تعداد 90% سے زیادہ ہے. There are more than 90% people who are good, but they are scared. They are scared. They are happy
in that small atmosphere جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن ہمیں ان کو بتانا پڑے گا this is a bubble that can be bursted sooner or later. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ببل میں زندگی گزار کے, ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں ہم زندگی گزار کے خوش ہیں, تو آپ کی خوشی زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی. آپ کے سامنے شعر پڑھا گیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ آج جو آگ لگی ہے, محلے میں لگی ہے, شہر میں لگی ہے, ملک میں لگی ہے, ہم سنتشٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں گھر میں کہ ہمارا گھر تو محفوظ, آج آپ کا گھر محفوظ ہے. لیکن جب نفرت کی آگ چلتی ہے تو ہر گھر لپیٹ میں آتا ہے. مولانا کہتے تھے کہ نفرت ہسٹیریا کی طرح ہوتی ہے, یہ ہسٹیرک ویوز ہوتی ہیں اس, اور جب یہ چلتی ہے تو اس کا شکار برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں, اچھے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. تو جو اچھے لوگ ہیں, ہمیں جو رسپانسبل لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر, ہمیں ان کو گھر سے باہر لانا پڑے گا, ان کو کنونس کرنا پڑے گا. یو ہیو اے ہیوج رول ٹو پلے ان دا سوسائٹی. آپ کو اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کرنا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا, دکھانا پڑے گا کہ وی آل آر ہیومن بینگس, وی آل آر انڈینس, and we all are one, irrespective of the differences of caste, creed, color, complexion, religion, ideology, we all are one. یہی ہماری اس سنستھا کا, اس آرگنائزیشن کا ادیش, مقصد ہے اور پرپز ہے, یہی ہمارا آبجیکٹو ہے. ہم پیغام بھی دیتے ہیں, لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یونٹی ان ڈائیورسٹی تو اس دیش کا سب سے بڑا سمبل رہا ہے, دا اسٹرانگیسٹ سمبل جس سے اس دیش کو ریپرزینٹ کیا جاتا رہا. ہمیں جتنے بھی انیک دھرموں کے ہوں, جتنے بھی انیک وچار دھاراؤں کے لوگ اس دیش کے اندر رہتے ہیں, سب کو یونائٹ کرنا ہوگا, ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا, اور پوری انسانیت کو, پوری ہیومینٹی کو میسج دینا ہوگا, اور اس دیش کی صحیح تصویر دیگر ملکوں تک پہنچانی ہوگی, پوری دنیا تک پہنچانی ہوگی کہ ہمارا دیش جیسے کل تھا محبت والا, پریم والا, یونٹی والا, ایکتا والا, ویسے ہی آج بھی ہمارا دیش, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن یہ کام کرنے کے ہم سندیش بھی پہنچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی پریکٹیکلی کاموں میں شامل ہوں. یعنی یہ جو باتیں ہوئی, یہ باتیں نہ رہیں, بلکہ ان باتوں کو پریکٹیکلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص انفلوئنشل ہے اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر, وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام شروع کرے. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں APJ عبد الکلام, وہ کہتے ہیں کہ رائٹیسنس begins with the righteousness in the heart. جب دل اچھا ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے, تو اچھائی شروع ہوتی ہے. And that righteousness in the heart leads to the righteousness in the home. And righteousness in the home leads to the righteousness in the society. And so on, the whole country. تو شروعات ہمیں اپنے انڈیویجول سے کرنی ہوگی. اپنے دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنی ذمہ داری کو, رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا گھر بھی بہتر ہو, ہمارا محلہ بھی بہتر ہو. ابھی بات کہی سردار جی نے کہ ہمارا محلہ بہتر ہوگا, اور اگر ہمارے محلے میں کوئی بھوکا شخص سو رہا ہے تو ہمیں تو نیند نہیں آنی چاہیے, ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فیگرز رکھے گئے, اسٹیٹسٹکس رکھے گئے, دیش کا کیا حال ہے. ایسی صورت میں ہم میٹھی نیند سوئیں, یہ بھی ہماری انسانیت پر, ہماری مانوتا پر گویا ایک داغ ہے. تو ہمیں اپنے محلے کی بھی فکر کرنی ہے, سب سے بڑھ کر اپنے شہر کی فکر کرنی ہے. The theme is right behind us کہ our city and our responsibility. ہم جس شہر میں رہتے ہیں, سب سے بڑھ کر تو اس شہر کا خیال کرنا ہے. ہم جس گاؤں میں یا جس محلے میں رہتے ہیں, جس ٹاؤن میں رہتے ہیں, اس ٹاؤن کا خیال کرنا ہے. اس ٹاؤن کے تمام لوگوں کو ہمیں اکٹھا کرنا ہے. جہاں موقع ملے ہمیں تو اوسط تلاش کرنا ہے to serve human beings. ہمیں موقع ڈھونڈنا ہے کہ ہم کہاں انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں. We have to discover, we have to explore the needies, کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو تلاش کر کے ہم ان تک ضرورت کی چیزیں پہنچائیں. ان کو یہ سندیش بھی دیں کہ آپ محبت کے ساتھ رہیں, پریم کے ساتھ رہیں, ایکتا کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا خیال کریں. آپ کو جو بھی اوپر والے نے دیا ہے, دوسروں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں. شیئر اینڈ کیئر ہی لائف ہے. اگر ہم شیئر نہیں کریں گے, دوسروں کی کیئر نہیں کریں گے, تو جو میں نے شروع میں بات کہی کہ ہم میں اور جانوروں میں پھر فرق نہیں رہ جائے گا. پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان کہیں, پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محبت کا پیغمبر کہیں, محبت کا علمبردار کہیں, the bearers of love, compassion, lenience. کیونکہ انسان کا مطلب تو یہی, انسان نکلا ہی کن سے ہے, محبت سے, کمپیشن سے. آپ جتنی زبانیں, ہر زبان میں دیکھ لیں, ہیومینٹی, مانوتا, انسانیت, یہی روٹ ناؤن ہے. یہ روٹ ناؤن ہے. ہم جس یعنی جس ذات سے نکلے ہیں, جو ایک ذات یہاں پر آئی اس دنیا میں, جس سے ہیومن ریس چلی,
اس کے اندر جو سب سے بہمولیہ خصوصیت و سامگری تھی وہ انسانیت تھی. ہمیں اس کوالٹی کو باقی رکھنا ہے اور اس کوالٹی کو انہینس کرنا ہے. لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کو سرو کرنا ہے اور ہر کسی کی خدمت کرنی ہے. ہمیں نہ کلر دیکھنا ہے, نہ کاسٹ دیکھنی ہے, نہ اس کا لباس دیکھنا ہے. ہم لوگوں کو چوز کر کے نہ خدمت کریں, بلکہ جو بھی انسان ہو ہم اس انسان کی خدمت کریں اور اسی خدمت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاریں, پورا جیون بسر کریں. مجھے امید ہے کہ جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں, جو ڈسکشنز یہاں پر ہوئے ہیں, دوز ور ہیلتھی ڈسکشنز, مجھے بہت فائدہ حاصل ہوا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے جب ہم لوگ باہر جائیں گے, اس ہال کو چھوڑ کر باہر جائیں گے, تو ہم میں سے ہر شخص اس ارجا کے ساتھ, اس انرجی کے ساتھ جائے گا کہ اب ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. آپ لوگ کر رہے ہیں, ہمیں اور کرنا ہے, کرتے رہنا ہے, آخری دم تک یہی کام کرنا ہے, کیونکہ یہی انسانوں کے کام. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں, آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر.